امیر صاحب جو ایک بڑا سوال ہے اب تحریک انصاف کے رہنما جو آف دا ریکارڈ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ مرکز میں تو ہمیں نہیں نظر آ رہی ہے اپنی حکومت بنتے ہوئے، مگر ہمیں ایک بیس ملے گا اور وہ بیس ہوگا خیبر پختونخوا کی حکومت کی صورت میں. ایک چھوٹی پارٹی کو ہمارے آزاد امیدوار جوائن کریں گے، اس کے بعد ہم حکومت بنائیں گے اور ایک کم از کم ایک بیس ہوگا تحریک انصاف کے پاس. آپ کو لگ رہا ہے خیبر پختونخوا میں حکومت کم از کم بنانے میں کامیاب ہوگی تحریک انصاف؟ دیکھیں خیبر پختونخوا میں حکومت بناتے ہیں نہیں بناتی یہ بات کی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں بھی اگر تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے 30 سے 40 ایم این ایز کو ریٹین کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو جو کہ مجھے بھی انہوں نے بتایا کچھ ان کے جو سینئر رہنما ہیں کہ جی ہم ایک پارٹی جو ہے اس سے بات ہوگی ہوئی ہم اس کو جوائن کریں گے اور پھر وہ ہمارا ایک ڈسپلن میں آ جائیں گے سارے کے سارے ایم این اے اور پھر ہم کسی دوسری پارٹی میں نہ جائیں گے نہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے کوئی ہمیں خرید سکے گا. تو اس کے بعد جو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو جو تحریک انصاف ہے وہ اگر اس کے پاس 30 35 40 ایم این اے بھی ہیں تو وہ ایک ایسی پوزیشن میں آ جائے گی کہ جس طرح وہ وزن ڈالیں گے تو وہ حکومت بن سکتی ہے. تو ظاہری بات ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے بڑا پرابلم کریٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح اگر خیبر پختونخوا میں ان کی ایک حکومت آ جاتی ہے اور وہ بنا لیتے ہیں جو کہ مجھے کافی مشکل لگ رہا ہے لیکن بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ حالات ایسے ہیں کہ یہ ان کے اکثر لوگ جو ہیں وہ جیت سکتے ہیں تو وہاں پہ بھی اگر ان کی حکومت بن جاتی ہے اور مرکز میں بھی یہ حکومت میں تو نہیں ہوں گے لیکن ان کے ایک سائزبل نمبر ہے ان کا قومی اسمبلی میں تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف بطور ایک سیاسی جماعت کے وہ زندہ رہے گی. اور اس کے بعد اگر ان کے جو 3-4 وکیل امیدوار ہیں وہ جیت جاتے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، گور خان صاحب ہیں، شعیب شہین صاحب ہیں، لطیف کھوسہ صاحب ہیں، تو اور بھی بہت سے ان کے لائر جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو وہ لائر جو ہیں وہ اگر جیت کے پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کا پہلا بھی ایکسپیرینس ہے، لطیف کھوسہ صاحب کا پہلے بھی ایکسپیرینس ہے اور پھر وہ لیگل مائنڈز بھی ہیں تو وہ عمران خان کا جو کیس ہے اس کو بڑے مؤثر انداز میں پارلیمنٹ میں پیش کریں گے اور باقی جو حکومت کی مخالف سیاسی جماعتیں ہوں گی وہ لیجسلیشن میں ان کو گائیڈ کریں گے، ان کو رہنمائی فراہم کریں گے. تو اس سے جو پیپلز پاکستان تحریک انصاف کا بطور ایک سیاسی جماعت کے جو سروائیول ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اور وہ سروائیو کر جائیں گے. سروائیو کر جانا ہی تحریک انصاف کی کامیابی ہے. یہ چھوڑ دیں کہ وہ خیبر پختونخوا میں حکومت بناتے ہیں، مرکز میں حکومت بناتے ہیں نہیں بناتے، کولیشن میں آتے ہیں نہیں آتے، وہ اگر ایک سیاسی جماعت کے طور پہ سروائیو کر جاتے ہیں جس طرح کہ اس الیکشن میں ایک بڑی تعداد میں ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ آزاد امیدواروں کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور آپ اور میں اس پہ بات کر رہے ہیں. آپ نے ابھی مجھے سوال کیا کیا وہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنا لیں گے تو آپ کا یہ سوال جو ہے یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے. صافی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے خیبر پختونخوا؟ نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جماعت جس کو بنانے پہ اسٹیبلشمنٹ نے 11 سال صرف کیے ہوں اور 11 سال ان کے حق میں میڈیا کو، پاکستان کے پیسے والے لوگوں کو، جوڈیشری کو اور باقی سب اداروں کو استعمال کیا ہو اور پھر انہوں نے ایک صوبے پہ 2 مرتبہ اور ملک پہ 1 مرتبہ حکومت کی بھی ہو تو اس پارٹی کو اگر کوئی یہ سمجھے کہ راتوں رات وہ ختم ہو جائے گی تو وہ تو احمقوں والی بات ہے. تو کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی. لیکن خیبر پختونخوا میں اگر اس کی حکومت بنتی ہے اس پی ٹی آئی کی جو عمران خان صاحب کے ساتھ لائل رہتی ہے تو میرے لیے یہ ایک معجزہ ہوگا کیونکہ اس وقت ایک تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جو 2018 میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو رہا تھا. دوسری بات یہ تھی کہ وہاں پہ ان کے جتنے بڑے بڑے پلرز تھے اس میں مثلا پرویز خٹک صاحب تھے جو 1 مرتبہ وزیر اعلیٰ بنے تھے، انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اسی طرح محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے چھوڑ دیا ہے. پھر شاہ فرمان صاحب ہے وہ ڈسفنکشنل ہے، کوئی ایکٹیو نظر نہیں آتے اور جو لوگ اس وقت وہاں پہ قیادت ان کو دے دی گئی ہے وہ پی ٹی آئی کے ورکر کے لیے اجنبی ہے. تو ان فیکٹرز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کی طرف سے کوئی واضح چیز نہیں تھی کہ کون امیدوار بنے گا تو کئی حلقوں پہ 2-2 3-3 بندے اپنے آپ کو عمران خان کا ریپرزنٹیٹیو بنا کے وہ پیش کر رہے ہیں. اچھا پھر اگر ایک طرف ہم یہ بات مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ جینوئنلی عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں تو ان کو اٹھایا جاتا ہے، ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا جاتا ہے، ابھی جو حامد میر صاحب نے بات کی، تو پھر
وہاں پہ جو لوگ آزادانہ کیمپین کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ لینے کے بعد کہیں اور جائیں گے، تبھی تو ان کو اجازت دے دی گئی. یا تو پھر ہم یہ مان لیں کہ پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی ہے، کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہو رہا ہے، لیکن اگر پکڑ دکڑ باقی جگہوں پہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ اسد قیصر صاحب باقی جو لوگ ہیں وہ آزادانہ الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں، تو اس سے یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہوگی کہ الیکشن کے بعد وہ عمران خان کے ساتھ نہیں رہیں گے. اور ہم سب پنجاب کی طرف آتے ہوئے ایک خاص پیٹرن نظر آ رہا ہے. ظاہر اشتہار میں تو اناؤنس کر دیا، ویسے تو پہلے بھی اناؤنس کر رہے تھے، پر آج تو کیٹیگوریکلی کہ جی وزیر اعظم نواز شریف بنیں گے، نون لیگ کی طرف سے کم از کم یہ کہہ دیا گیا. اور نواز شریف صاحب مسلسل جلسوں میں اپنے بعد اسپیچ کرا کر یہ تاثر دیتے رہے کہ جی یہ میری جو مریم نواز صاحبہ ہیں یہ میری وہ سیاسی میراث جو ہے وہ ان کو جائے گی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پنجاب کا فیصلہ ہو چکا ہے یا بھی ہونا ہے اس فیملی کے اندر؟ کیونکہ فیملی سے باہر تو روایت ہے نہیں زیادہ یہ جو بڑے بڑے عہدے ہیں کہ وہ چلے جائیں. جو مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما ہیں وہ آف دی ریکارڈ تو یہی بتا رہے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی امیدوار ہیں، اور اسی لیے وہ صوبائی اسمبلی سے بھی الیکشن لڑ رہی ہیں اور قومی سے بھی لڑ رہی ہیں. لیکن اگر وہ واقعی امیدوار ہیں وزارت اعلیٰ کی تو پھر وہ قومی اسمبلی کا الیکشن کیوں لڑ رہی ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے. تو لیکن زیادہ جو کنسنسس ہے وہ یہی لگ رہا ہے مسلم لیگ نون کے اندر کہ مریم نواز شریف صاحبہ ہی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی امیدوار ہیں، اور اس حوالے سے ان کو پروجیکشن بھی دی جا رہی ہے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ وزارت اعلیٰ کی امیدوار ہیں تو پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پھر وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، تو پھر جو تحریک انصاف کا یہ بیانیہ ہے کہ یہ جو بڑی جماعتیں ہیں یہ انہوں نے جو قیادت ہے اس کو اپنے ہی خاندان کے اندر اس کو اکٹھا کیا ہوا ہے، تو پھر تو اس کو بڑی تقویت ملے گی پی ٹی آئی کے بیانیے کو کہ باپ جو ہے وہ وزیر اعظم ہے اور اس کی بیٹی جو ہے وہ چیف منسٹر بن گئی ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی. تو اس کا مطلب ہے کہ آدھے سے زیادہ پاکستان پہ ایک ہی خاندان کی حکومت ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ اگر چیف منسٹر ان کو بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو ٹھیک ہے. ابھی تک مسلم لیگ نون یہی کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے، لیکن جب وہ ایم این اے بن جائیں گے اور مسلم لیگ نون کو اگر اکثریت مل جاتی ہے تو پھر یہ پاسبلٹی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی جگہ کسی اور کو نامینیٹ کر دیں پرائم منسٹر. آپ کیا کہیے گا سر؟ کیونکہ جب شہباز شریف صاحب ساتھ ہیں تو نواز شریف صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب آپ نے یہ کرنا ہے، شہباز شریف صاحب آپ نے وہ کرنا ہے، مختلف حلقوں میں جا کے جب تقریر کر رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب موجود بھی ہوتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کو ظاہر ہے وہ پریزنٹ کر رہے ہیں اپنے سیاسی وارث کے طور پر، خود کو وہ پریزنٹ کر رہے ہیں وزیر اعظم کے طور پر. یہ فیصلہ ہوا ہے فیملی کے اندر کہ کیا ہونا ہے؟ یا دیکھیں شاذیب، یا تو فیصلہ نہیں ہوا ہے اس لیے وہ ابھی تک اپنے پتے سامنے نہیں لا رہے ہیں، یا فیصلہ ہوا ہے لیکن پھر بہت رازداری سے اور بہت ایکٹنگ سے کام لیا جا رہا ہے کہ کسی پہ واضح نہیں ہو رہا ہے کہ کون وزیر اعظم ہوگا اور کون نہیں ہوگا. فیصلہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن میری پتہ نہیں کیوں یہ چٹی حص مجھے کہتی ہے کہ اس کے باوجود، ان سب کچھ کے باوجود، دعووں کے اور وعدوں کے کہ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، یہ امکان ہمیں مسترد نہیں کرنا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائے. کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نجی محفلوں میں یہ کہتے ہیں کہ اگر سادہ اکثریت نہ ملی تو پھر میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا. تو سادہ اکثریت ملنے کا امکان تو بہت کم نظر آتا ہے. اچھا، پھر یہ تو ظاہری بات ہے کہ نہ پارٹی قبول کرے گی نہ قوم قبول کرے گی کہ مرکز میں وہ وزیر اعظم بن جائے اور پنجاب میں مریم نواز وزیر اعلیٰ بن جائے. تو اگر پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کو بنایا جاتا ہے تو پھر تو بہت اور بھی چانس بڑھ جاتا ہے مرکز میں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا.